ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 16۔ یہ اس پارے کا آخری رکوع جو آج شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں کل 12 آیات ہے، اور آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت نمبر 130، آیت نمبر 131 اور 132 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرتا ہو تو وہ حقیقت میں وہ شخص ہے جو احمق ہے، نالائق شخص ہے، الا من سفی نفسہ، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا ہے، بیوقوفی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ تیسرے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرکوں میں سے تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور اسلام پر تھے۔ تو آج اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ابراہیم کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ سمجھ رہے، اور ایسے اعراض کرنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے کہ ابراہیم ہماری ایک سلیکشن تھی کہ میں نے مختلف آزمائشوں میں، مختلف امتحانوں کے ذریعے ان کو آزمایا، اور وہ تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک میں نے چن لیا تھا اس کو دنیا میں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چنا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں سے ہوگا، آخرت میں لمن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں میں نہیں ہوگا بلکہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ احوال ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ اسلم، سری تسلیم خم کر دو، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی اپنا سر جھکا دیا ہے اس رب کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اسلم کا مطلب ہے اسلام لانا، اسلام قبول کرنا، اور ہمارے جو دین کو اسلام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے لغوی معنی ہیں سر جھکانا، کسی کے سامنے جھک جانا، فرما بردار بن جانا، اور ان کے تمام احکامات کو تسلیم کرنا۔ اس وجہ سے دین اسلام کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ کہ اس دین میں اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانا، ان کو اپنا بڑا ماننا، ان کے احکامات کو تسلیم کرنا پایا جاتا ہے۔ تو اس سر جھکانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو سر جھکایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا سجدے کی صورت میں، اور رسول کے سامنے سر جھکانے کا مطلب ہے کہ رسول کے سارے احکامات کو تسلیم کرنا، کیونکہ قرآن میں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا، ان کے احکامات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔
تو یہاں جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ اسلم، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام تو ابراہیم علیہ السلام نے پیدائش کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں مطلب یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ میرے ہر حکم کو مانو، میرے سامنے سر جھکاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اس رب کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وہ وقت یاد کرو، یعنی وَوَصَّى بِهَا، اور جب وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعنی یہی وصیت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو کی تھی، اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو، اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو کی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ میرے بیٹوں، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا ہے تمہارے لیے، لکم الدین، یہ دین، یعنی یہ دین اسلام چن لیا ہے، فلا تموتن، تو تم مت مرنا، الا مگر اس کیفیت میں کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان اور اسلام کو قبول کرنے والے ہو۔ اصل میں اس آیت میں ایک اعتراض کا جواب ہے، اور وہ اعتراض اگلی آیت میں بھی ہے۔ وہ اعتراض یہ کہ کچھ یہودیوں نے یہ بلیم لگایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ تم لوگ یہودیت پہ قائم رہنا، اور یہودی دین کو ماننا، اور اس کے علاوہ کسی دین کو مت ماننا۔ تو اس کا براہ راست جواب اگلی آیت میں ہے، جو اب میں پڑھوں گا آپ حضرات کے سامنے، اور کچھ لنک اس آیت کے ساتھ بھی ہے۔ وہ اگلی آیت پڑھ کے پھر میں بات پوری بتا دیتا ہوں کہ ام کنتم شہداء، اللہ رب العزت فرماتے کہ کیا تم وہاں موجود تھے، یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت یہی نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پہ قائم رہو، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے موت کا وقت تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو موت کی کیفیت تھی، موت کی حالت تھی، کیا تم اس وقت یعقوب کے پاس موجود تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم یہودیت قبول کر لو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس طرح نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اذ قال لبنیہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے سارے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالو، تو ان بیٹوں نے جواب دیا کہ نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، یعنی جس کی آپ عبادت کرتے تھے، اور وہ الہ آبائکا، اور اس معبود کی جس کے آپ کے والد عبادت کرتے تھے۔ کون سے والد؟ ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق۔ اور وہ کون سا معبود؟ الہا واحدہ، جو ایک معبود ہے، اللہ رب العزت۔ اب یہاں اصل میں واقعہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، قرآن مجید کی بتائے ہوئے تفسیر کے مطابق، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت سارے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس ایک معبود کی، اس ایک رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے کی اور آپ کے والد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اسحاق علیہ السلام وہ یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، اور اسماعیل علیہ السلام وہ یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ تو گویا کہ چچا بھی جو ہے وہ چونکہ والد کے مرتبے میں ہوتے ہیں، تو ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے والدین کی عبادت کریں گے، یعنی آپ کے دادا ابراہیم کی، کہ وہ جس معبود کی عبادت کرتے تھے، جس رب کی، اور آپ کے والد اسحاق اور آپ کے انکل چچا اسماعیل جس رب کی، جس ایک رب کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم اور کسی کو نہیں مانیں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو یہ بات بتائی تھی، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے جو جواب دیا، وہ جواب یہ تھا کہ ہم ایک رب کو مانیں گے، اور تم کہتے ہو کہ یہودیت کو تسلیم کریں گے۔ اب اس کا ایک جواب تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست جواب دیا۔ ایک دوسرا جواب وہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ جواب جو ہے یہودیوں کو یہ دیا گیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہلی کتاب، یعنی اے یہودی اور عیسائی. اہلی کتاب یہودی اور عیسائیوں کا ٹائٹل ہے. یہودی اور عیسائیوں کو اہلی کتاب کہتے ہیں. اہلی کتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب آئی تھی، توریت اور انجیل آئی تھی. تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کو جواب دیا کہ یا اہل الکتاب، کہ اے اہلی کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کہ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وہ آیت یہ میرے سامنے ہے کہ لم تحاجون فی ابراہیم، آیت نمبر 65 سورہ آل عمران، کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں لڑ رہے ہو، تم اس کو یہودی اور عیسائی کیوں کہتے ہو، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد یہ دین آئے ہیں. توریت جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو یہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے نازل ہوئی تھی. تو گویا کہ توریت اور انجیل یہ دونوں کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد نازل ہوئی، اور یہودیت اور عیسائیت جو مذہب ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد یہ مذہب دنیا میں آئے. تو یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ایک عجیب مدلل انداز میں ان کو جواب دیا گیا کہ تم یہودی کہتے ہو، یہودی یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسائی تھے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے راستے پر تھے، جس راستے پہ وہ تھے ہم اسی راستے پہ ہیں، نعوذ باللہ. مسلمان کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہمیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو زبردست جواب دیا کہ یہودیوں تمہارا دین تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے جانے کے بعد آیا ہے دنیا میں، تو وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ تو یہودیت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. اور عیسائیوں کو بھی یہ جواب دیا گیا کہ وما انزلت الانجیل الا من بعد، کہ انجیل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آیا ہے، اور عیسائیت تو بعد میں آئی، تو وہ پہلے سے کیسے عیسائی ہو گئے؟ اور مشرکین کو تو یہ جواب ہے کہ اس کے گھر میں اپنے والد کے وہ مخالف تھے. جب اس کا والد مشرک تھا تو اپنے گھر میں والد کو کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، کہ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے. 16 پارے میں پوری تفصیل ہے کہ اس قال لی ابی یا ابتی، کہ اپنے ابو سے کہا کہ کیوں ایسے لوگوں کی بات کرتے ہو. تو اگر مشرکین والے راستے پر تھے تو اپنے گھر میں اپنے والد کے خلاف تھے. جو ان کے والد مشرک تھے اپنے والد سے لڑتے تھے، اور والد نے کہا کہ اگر آپ آئندہ مجھے اس طرح بات بتاؤ گے اور مجھے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو گے تو لئن لم تنتہی لارجمنک، کہ اگر تم آئندہ اس طرح کرو گے تو میں تمہیں جو ہے نا سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرا راستہ چھوڑ دے، کیا کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلام ہو، ساستغفر لک ربی، بس میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، لیکن میں تو آپ کی مخالفت، جو جس راستے پہ آپ چلتے میں اس کی مخالفت کروں گا. تو اگر وہ آپ کے راستے پر تھے تو پھر تو اپنے والد کی کیوں خلاف تھے؟ ان کے تو یہ جواب. اور جہاں دیکھیے اسلام کی بات ہے تو اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کی دور سے، وہ پرانا مذہب ہے، ابتدائی مذہب ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو قبول ہی نہیں ہوگا، وہ دین قبول ہی نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اور دوسری جگہ تیسرے پارے میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی، اور کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ سارے دلائل اس بات پر تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سیدھے راستے پر تھے، اسلام پر تھے، اور یہاں ان ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، کہ یہ جو امت تھی انبیاء کی جماعت یہ گزر گئی ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال جو انہوں نے کمایا وہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کہ تم جو عمل کرو گے اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے. یہ آیت اس وجہ سے نازل کی کہ آج کل کی دور میں ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ پھر بات اور اچھی طرح بات ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا والد بڑا نیک ہے، بڑا نیک تھا اور بڑا پیر تھا، بڑا جو ہے نا بزرگ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کا بانجا ہوں، میرے چچا بڑے نیک تھے. تو اگر آپ کے ابو نیک تھے تو اس کی نیکی ان کے لیے ہے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح ہے. اگر آپ کے والد شیخ الحدیث تھے تو وہ تو کامیاب ہے، لیکن آپ اس کی شیخ الحدیث ہونے کی وجہ سے نہیں بچ سکتے، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو تم لوگ یہودی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یا اس کے جو پوتے یعقوب اس کو یہودی ہونے کی جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہو کہ انہوں نے آخر میں اسی دین کی تبلیغ کی، تو ان کا اعمال وہ جانیں، اور آپ کا اعمال آپ لوگ جانو۔ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نیک تھے یا ان کے بیٹے نیک تھے، جو یقینی نیک تھے، تو ان کی نیکی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے خود نیک بننا چاہیے، صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو کہ گزر چکی ہے، گزر گئی، ان کی دنیا سے تشریف لے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال جو انہوں نے کمائے وہی بدلہ ہوگا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم کماتے ہو اس کو وہی بدلہ ملے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک یہ کہ یہ یہودی جو ہے وہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، اور عیسائی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ تم عیسائی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ یعنی اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کام ہوتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور آج کل کے دور میں بھی باہر کے ممالک میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پیسوں کے ذریعے اور مختلف قسم کی چیزوں کی لالچ دے کے ان کو اپنی دین کی طرف بلایا جاتا ہے، صحیح۔ اور یہ کام آج کل وہ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں جو قادیانی ہیں، ایک جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے نون مسلم فرقے بھی کر رہے ہیں۔ تو انہی کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقالو، یہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی ہو جاؤ اور یا عیسائی ہو جاؤ، یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی، تہتدوا تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دو، بل ملت ابراہیم، بلکہ میں تو ابراہیم کے دین پر ہوں، حنیفہ، جو بالکل سیدھے راستے پر تھے، صحیح۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دیکھو جگہ جگہ اللہ رب العزت فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، صحیح۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ تم سارے مسلمان یہ کام کرو کہ قولو، کہو، آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس نازل ہوئی، قرآن مجید، وما، اور اس کتاب پر انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم پہ نازل ہوئی، و اسماعیل، اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما، اور اس کتاب پر اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، وما، اور ان کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اوتی النبیون، جو دوسرے نبیوں کو دی گئی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، عزت میں نہ نبیوں کے درمیان کوئی فرق کرتے ہیں، اور عزت میں نہ کتابوں کے درمیان کوئی فرق کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم جو ہے نا تابعدار ہیں۔ اب اس آیت میں اس طرف یہ ایک عقیدہ بتایا گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں، ان سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، صحیح ہے، اور ایمان سب پہ لانا ہے، اور ماننا پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ایمان سب پر لائیں گے، کسی ایک نبی کا انکار نہیں کر سکتے، اگر کسی ایک نبی کا انکار کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح بحیثیت مسلمان جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی مشہور کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور اس کے علاوہ بقیہ بھی مختلف دور میں مختلف صحیفے آئے، جیسے قرآن میں کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں میں تھی، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب بھی اتری، صحیفے بھی نازل ہوئے۔ تو اب سابقہ نبیوں میں سے بعض نبیوں پہ صحیفے بھی نازل ہوئے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 100 صحیفے نازل ہوئے، اور مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے 313 رسول بھیجے، تو 313 رسول وہی ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً 300 سے زائد صحیفے اللہ پاک نے نازل کیے۔ اب صحیفوں کی صحیح مقدار اللہ پاک کو ہی معلوم ہے کہ کتنی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سب نبیوں کو مانیں گے اور محمد کی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو مانیں گے بھی اور محمد کی بھی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کتابوں کو مانیں گے اور قرآن کو مانیں گے اور قرآن کی مانیں گے،
صحیح ہے، بس یہ فرق ہے، یعنی کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہیں کرے گا، سب اللہ کی کتابیں، سب معجزے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں۔ یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے یہودی، اور عیسائی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، باقی سب نبیوں کو مانتے۔ یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے اس کو نہیں مانتے۔ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانتے۔ قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، وہ کہہ رہے کہ اس کے بعد وہ بدبخت مرزا غلام احمد آیا تھا نبی، اس کو کہتے کہ وہ آخری نبی ہے۔ تو عقیدے سب کے خراب ہے، عقیدے مسلمانوں کے صحیح ہے کہ سب نبیوں کو مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے، اور یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ نبی آیا اور یہ قرآن ہے تو باقی ساری شریعت منسوخ ہو گئی، صحیح ہے۔ اب آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے، جتنے بھی یہودی عیسائی ہیں مشرکین اگر ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان لانے کی طرح، بِمِثْلِ اس طرح، ایز اٹ از، مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لا چکے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ اوپر یہ ان کی اس بات کا جواب ہے، اوپر یہ لوگ کہتے تھے نا کہ کہہ رہے تھے کہ کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی تو تم تہتدوا، ہدایت حاصل کر لو گے، سیدھے راستے پر آؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ نہیں، اگر یہ اس طرح ایمان لائے کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تب یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اگر تم ان کی طرح چلے جاؤ گے تو تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ گے جس سے یہ ہٹے ہوئے، صحیح نا۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان سب دلائل کے بعد یہ انکار کر لیں، تولو کا مطلب ہے اعراض کرنا، انکار کرنا، منہ پھیرنا، تولو کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہے منہ پھیر لینا، تولو، اور یہاں اس کا مطلب یہ کہ انکار کرے ایمان لانے پر، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ خالص دشمنی میں۔ شقاق اس کو کہتے ہیں نا، ایسی دشمنی کے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو لیکن دشمنی کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہے کہ یہ رات ہے، وہ کہ نہیں یہ تو دن ہے، آپ کہتے کہ بھائی اندھیرا ہے، وہ کہہ رہے کیسے اندھیرا ہے، یہ سب روشنی آپ کو نظر نہیں آ رہی، دن میں روشنی نہیں ہوتی ہے، روشنی ہے نا، یہ جگہ جگہ لائٹ ہے۔ آپ اس کو 100 دلائل لوگ کہہ رہے نہیں یہ دن ہے، میں مانتے نہیں یہ دن ہے، تو اس کو کہتے ہیں نا، اس کو شقاق کہتے ہیں، یعنی وہ مخالفت جو بدبختی کے درجے میں ہو، جو بغیر کسی دلیل کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان سب باتوں کے باوجود یہ اعراض کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ دشمنی میں ہے۔ اب دشمنی میں تو کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، فَسَيَكْفِيكَ، آپ کے لیے کافی ہوگا، یعنی آپ کی طرف سے کافی ہوگا، ہم ان لوگوں کے لیے، اللہ، یعنی آپ کی طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ پاک ہی ان کا علاج کر لے گا، آپ پریشان مت ہو، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب آپ ایک بات یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جب بھی قرآن میں کوئی بات آئی ہے نا اور آیت کے آخر میں کوئی اللہ کی تعریف آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ بالکل اس کا ایک لنک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ انکار کریں ان سارے دلائل کے بعد تو اس کا مطلب یہ غلطی پر ہے، اور آپ پریشان مت ہونا، آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اب اللہ کیسے کافی ہوگا؟ تو کہا کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، اللہ پاک اس کو سن بھی رہا ہے، اس کو جان بھی رہا ہے، تو پریشان مت ہو کہ اللہ کو پتہ، نعوذ باللہ کہ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی خاصیت ہے اس کتاب کی کہ جس آیت میں آپ دیکھیں اس کے آخر میں جب اللہ کی تعریف آئی ہے نا، اس آیت کے ساتھ ایک لنک ہے، اس آیت میں جو مضمون ہے نا، جو ٹاپک ہے، اس آخر میں اس کے ساتھ لنک ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہاں پر یہ بڑی ایک وزنی بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر یہ ایمان لائے آپ لوگوں کے ایمان لانے کی طرح، اب یہ آپ لوگوں سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام پر مراد ہے یہ، کیونکہ صحابہ قرآن کے دور میں یہ بات آئی صحابہ کرام کے لیے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے تمہاری طرح جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو تو اس سے بھی سیدھے راستے پر ہے۔ تو گویا کہ ایمان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ صحابہ کا ایمان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، صحیح، صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک اسٹینڈرڈ قرار دیا۔ اب اگر اس اسٹینڈرڈ والے ایمان کے بارے میں اگر کوئی ان پہ بدگمانی کرے یا ان کے بارے میں برے الفاظ کہے یا ایسا ماحول بنائے کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائے تو یہ بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
ہدایت دے. صحیح کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر ہے، اولئک هم المفلحون یہ کامیاب ہے، اولئک هم المہتدون یہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم الفائزون یہ کامیاب ہے، اولئک علی ھدی من ربہم یہ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اب ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں؟ صحیح. اور آپ نے ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے کہ کیا وجہ، تو یہ کہیں گے کہ آپ کو اس طرح باور کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نخواستہ اہل بیت کے دشمن تھے، آپ کو اس طرح شوق کرانے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ صحابہ کرام کی مخالفت، بعض صحابہ کی 2 یا 10 12 صحابہ کی مخالفت اس وجہ سے کرتے ہو نعوذ باللہ کہ آپ کا نظریہ یہ کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، آپ کا نظریہ اگر یہ ہے، تو اہل بیت کے جو سب سے بڑے دشمن ابو جہل تھے، ان کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب تھے، ان کے سب سے بڑے دشمن امیہ بن خلف تھے. تو ان دشمنوں کے بارے میں کیوں آپ نے کبھی برا بلا نہیں کہا؟ ان کو کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ اہل بیت کے اتنے خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہو اور صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہو، تو جو ہے پھر ان کو کیوں برا بلا نہیں کہتے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بڑوں کے آپس میں کوئی بات ہوتی ہے نا، تو چھوٹوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے. اس کو اگر ہم ایک آسان الفاظ میں مثال دیں کہ گھر میں والد اور والدہ کی کسی بات میں مخالفت ہو یا کسی بات میں ناراضگی ہو، تو اولاد کو یہ قاصر نہیں کہ ان پہ کوئی تبصرہ کرے، یا والد کو برا کہے یا والدہ کو برا بلا کہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں؟ ان کا ایک مقام مرتبہ ہے. تو ایسے یہ بڑے لیول کے لوگ ہیں، بڑے درجے کے لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. تو آپ اور میں کون ہوں جو ان پہ تبصرہ کریں؟ صحیح. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک دفعہ ترجمہ روایت کر لیتا ہوں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم کے دین سے، الا مگر وہ شخص کرے گا من صفیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں قیامت والے دن وہ نیک لوگوں میں ہوگا. اذ قال له ربه، جب ابراہیم کو کہا اس کے رب نے، اسلم سر تسلیم خم کر لو. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے جو ہے سر جھکا دیا اس رب کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ووصى بها، اور جب وصیت کی تھی اسی بات کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں سے، و یعقوب، اور یعقوب نے. وصیت کیا تھی کہ یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ پاک نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین یہ دین اسلام، فلا تموتن تو تم مت مرنا، الا مگر اس حالت میں، وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا. اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے رب کی، و الہ آبائک، اور آپ کے والد کی رب کی. کون سے والد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق. اور وہ رب کون سا رب ہے؟ الہ واحد، جو ایک رب ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے تابعدار ہیں، اس کے احکام کو ماننے والے. تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو کہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما وہ بدلہ ہوگا، کسبتم، جو عمل تم نے کیا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کرتے تھے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرک تھے، نعوذ باللہ، یا کس دین پر تھے. وہ ابراہیم جانے، اس کا رب جانے. تمہیں جو بات بتائی گئی تم اپنی اصلاح کرو. صحیح. ان بیس مباحثے میں مت جاؤ کہ وہ کون سے دین پر تھے. پھر فرمایا کہ وقالو، یہ یہودی کہتے تھے، کونوا ہودن او نصارا، کہ تم یہودی ہو جاؤ، او نصارا، یا عیسائی کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ میں تو ابراہیم کے دین پر ہوں، حنیفہ، جو کہ بالکل سیدھا دین ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولو، آپ لوگ کہو، آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما، اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، قرآن مجید،
وما اور اس کتاب پر الی ابراہیم وہ احکامات پر جو کہ نازل ہوئے ہیں الی ابراہیم پہ، و اسماعیل پہ، و اسحاق پہ، و یعقوب پہ، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اور ان کتابوں پر اوتیا جو نازل ہوئے جو دی گئی موسیٰ کو، و عیسیٰ کو، وما اور ان کتابوں پر اوتی النبیون جو دی گئی نبیوں کو، من رب اپنے رب کی طرف سے، جس نبی کو جو کتاب دی گئی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے، سب کا احترام کرتے، سب کی عزت کرتے، ہاں بات اس وقت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ان سب کے تابعدار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پالیں گے، یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر یہ انکار کرے، اعراض کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو ایسی صورت میں یہ کلی گمراہی میں ہوں گے، دشمنی میں ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہے ان کا پڑھنا، ان کا سننا، ان کا سمجھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ یا اللہ جتنے بھی ساتھی ہیں درس قرآن کے لیے آئے ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما۔ یا اللہ ان سب کی